السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے۔ دوستو، جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفاء کل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ دوستو، اس وقت میں حج 2023 کی بہت بڑی خبر لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ کچھ لوگوں کو ویڈیو کے ذریعے سے پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ سرکولر نمبر 11 آ گیا ہے، اور سیکنڈ جو قسط ہے یعنی دوسری جو قسط جمع کرنی تھی وہ بھی آ گیا ہے۔ تو دوستو، آئیے بتاتا ہوں میں آپ کو کہ دوسری قسط کس طرح سے جمع کرنی ہے، کیا کیا اس میں کرنا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ حضرات اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ سرکولر نمبر 11 ہے۔ تو اس کے اندر یہ دیکھیے صاف صاف کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ کو جو دوسری قسط جمع کرنی ہے وہ 1,70,000 روپے جمع کرنی ہے فی آدمی۔ یہ ایک آدمی کے ہیں، جتنے بھی ممبر آپ کے گروپ میں ہیں اس کے حساب سے آپ جو ہے جوڑ لگا کر کے کیلکولیٹر سے اپنی قسط جمع کرنی ہے آپ کو۔ تو فی آدمی 1,70,000 روپے آپ کو جمع کرنی ہے۔ آپ اسے جو ہے آن لائن بھی جمع کر سکتے ہیں، اور کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ سے بھی آپ جمع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نیٹ بینکنگ سے بھی جمع کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے برانچ میں جا کر SBI کی برانچ میں جا کر یا یونین بینک کی برانچ میں جا کر آپ جو ہے وہاں جا کر بھی جمع کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے پہلی قسط جمع کی تھی اور جو طریقہ اس میں اپنایا تھا وہی اس میں اپنانا ہے، فارم وہی فل کرنا ہے جس طرح سے پہلے کیا تھا، اور اس کے بعد میں جو ہے اس میں اپنی پوری ڈیٹیل بھرنے کے بعد آپ کو ایک سلپ بینک میں دینی ہے، اور ایک جو ہے آپ کو بائی پوسٹ آپ کے اسٹیٹ حج کمیٹی میں پہنچانی ہے، اور ایک کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنا ہے۔ یاد رہے کہ جو سلپ آپ کی پہلی والی ہے پہلی قسط کی اور دوسری کی، آپ اسے بالکل سنبھال کے رکھیں، ایسا نہ ہو کہ یہ گم ہو جائے اور آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے بغیر آپ کو پاسپورٹ ویزا ٹکٹ نہیں ملے گا، یہ آپ کو اس وقت لے کر کے جانی ہوگی۔ وہ میچ کرتے دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے جمع کیے تھے نہیں کیے تھے، تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے اور اسے سنبھال کے رکھنا ہے۔ اور اس کی جو تاریخ بتائی گئی ہے وہ 17 اپریل سے لے کر 24 اپریل بتائی گئی ہے، یعنی 17 اپریل سے لے کر آپ 14 اپریل سن 2023 تک آپ اسے جمع کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، میں نے کئی دن پہلے اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کو آگاہ بھی کر دیا تھا کہ اس کا جلد ہی اعلان ہونے والا ہے، آپ حضرات تیاری رکھیں۔ تو امید ہے کہ آپ نے تیاری کر بھی لی ہوگی، تو آپ جو ہے اس اماؤنٹ کی جلد سے جلد پے کر دیں، وقت سے پہلے آپ اسے پے کر دیں۔ اور جن لوگوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، اللہ سے دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی جلد سے جلد کہیں نہ کہیں سے غیب سے انتظام کر دے۔ تو دوستو، یہ جانکاری میں نے آپ کو جو بتائی ہے یہ قسط نمبر 2 کی ہے، آپ اسے 24 تاریخ سے پہلے جمع کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ حضرات نے جو سوالات کیے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ کیے ہیں، میں ان کے بارے میں بھی جواب دینا چاہتا ہوں آپ حضرات کو۔ جیسا کہ ویٹنگ لسٹ والے جو ہے بار بار سوال کر رہے ہیں، سب سے پہلے میں نے بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی ویٹنگ لسٹ والے جنہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے، بہت سے حضرات سوچتے ہیں کہ ہمارے کمنٹ کا جواب نہیں دیا، ایسا نہیں ہے، سب کے کمنٹ کا جواب دیا جاتا ہے، بہت سی دفعہ ایک آدھ رہ جاتا ہو تو اس کے لیے معافی۔ اس وقت جو ہے یہ جو ویٹنگ لسٹ والے ہیں بیچارے پریشان ہیں، اور پریشان ہونے کی بات بھی ہے، لیکن ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ویٹنگ لسٹ والے ابھی جو ہے تیسری قسط جمع ہونے کے بعد تک بھی ان کا سلیکشن ہوگا۔ کچھ لوگوں کا ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں کہ نمبر نہیں آ رہا ہے، ویٹنگ لسٹ والوں کا نمبر آ رہا ہے، لیکن اس کا کوئی ایک دم نہیں ہوتا، کوئی قرآن اندازی نہیں ہوتی اس کی، تو اس وجہ سے لوگ سوچتے ہیں پتہ ہی نہیں چل پاتا۔
قرآندازی اگر ایک دن ہوتی اس کی بھی تو سب کو پتہ چلتا کہ ہاں بھائی اتنے لوگوں کا نمبر آیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایک ایک دو دو کر کے جیسے جیسے جگہ خالی ہوتی ہے تو ویٹنگ لسٹ والوں کو اس میں سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو جیسے تیسری قسط بھی جمع ہو جائے گی، بہت سے لوگوں سے تیسری قسط جمع نہیں ہو پائے گی، یا اس وقت تک کوئی حادثہ کوئی بات پیش آئے گی تو وہ اپنی درخواست کینسل کریں گے، اس وقت تک بھی آپ کا جو ہے سلیکٹ ہونے کی امید ہے آپ کی۔ تو آپ کے ذہن میں بات یہ آ رہی ہو کہ بھائی پہلی قسط بھی جمع ہو گئی، دوسری کا بھی اعلان ہو گیا، اب کب کو نمبر آئے گا، بس اب تو آنے کا ہی نہیں، ایسا ذہن میں آپ کے آ رہا ہوگا۔ تو آپ کو یہ بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ صبر کریں اور انشاءاللہ عید کے بعد تک انتظار کریں۔ تیسری قسط مکمل ہونے کے بعد بھی چانس ہیں، اچانک آپ کے پاس جو ہے ایس ایم ایس آ جائے گا، میسیج آ جائے گا، کال آ جائے گی، تو جلدی جلدی آپ کو جو ہے سارے کام کرنے ہوں گے۔ آپ کو الگ سے اتنا ٹائم نہیں دیا جائے گا کہ بھائی 10 دن میں پہلی قسط پھر 10 دن میں دوسری، ایسا نہیں، جلدی جلدی 2-4 دن کے اندر ہی پھر آپ کو مکمل اپنا سارا کام کرنا ہوگا، اس لیے آپ اپنی پوری تیاری رکھیں۔ ظہیر بھائی نے جو پوچھا ہے ان کے لیے بھی یہی جواب ہے، آپ نے جو ہے چیک کر لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو باتیں میں نے بتائی ہے وہ سب ویٹنگ لسٹ والوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح سے مجاہد الاسلام بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر مدینے سے واپسی ہوگی تب طواف وداع کیسے ہوگی؟ بھائی طواف وداع جب ہوگی جب آپ جو ہے مکے سے واپسی کریں گے، مکے سے جب آپ مدینہ آئیں گے تو آپ طواف وداع کر کے آئیں گے، آپ پہلے طواف وداع کریں گے، اس کے بعد ہی آپ مکے سے مدینے کے لیے سفر کریں گے، کیونکہ واپس آپ دوبارہ سے مکہ نہیں جائیں گے، پھر مدینے سے ہی آپ کی واپسی ہوگی۔ اسی طرح سے سلمان منصوری بھائی نے پوچھا ہے کہ سونا جو ہے وہاں 10 گرام خرید لیا تو کیا اسے ایئرپورٹ پر چھین لیا جائے گا؟ بھائی سونا جو ہے وہاں خریدنے سے میرے حساب سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم نے بھی چیک کیا، سونا وہاں بھی مہنگا ہے، سونا تو اصلی ہے، اچھا ہے یہاں سے، لیکن وہاں بھی مہنگا ہے، لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی چیز لانا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی چیز بنوا کر پہن لیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تھوڑا بہت سونا تو ہم لا سکتے ہیں، لیکن جب ہم وہاں سے لے کر کے آئیں گے تو کچھ تو تھوڑا بہت جو سستا وہاں ملتا بھی ہے، تو ایک نمبر میں جب ہم لے کر کے آئیں گے ایئرپورٹ پر ہم اس کا ٹیکس جمع کریں گے تو پھر ہمیں وہ مہنگا پڑ جائے گا، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ وہاں سے سونا وغیرہ لاتے ہیں وہ 2 نمبر سے لاتے ہیں، ایئرپورٹ میں سیٹنگ کر کے لاتے ہیں، ٹیکس بچاتے ہیں، اس لیے انہیں وہ سستا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے میری رائے تو یہ ہے کہ آپ نہ لائیں، اگر آپ کو لانا ہی ہے تو کوئی چیز جو ہے آپ بنوا کر اسے پہن لیں، تو اس میں کوئی چیکنگ نہیں ہوگی، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے عنایہ بہن نے پوچھا ہے کہ بھائی جان کال کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح بات کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے جو بھی آپ کی بلڈنگ ہوگی اس میں نیچے سب سے نیچے پہلے جیسے ہی آپ گیٹ میں گھسیں گے تو سامنے ہی کاؤنٹر ہوگا، وہاں ایک آدمی آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے تیار ہوگا، کم سے کم 1 2 3 بھی ہوتے ہیں۔ تو وہیں جو ہے دیوار پر ایک کاغذ کے اوپر وائی فائی کا پاسورڈ لکھا ہوا ہوگا، آپ اپنے موبائل سے وائی فائی کنیکٹ کریں گے، اور وہیں صوفے وغیرہ بیٹھنے کے لیے رہتے ہیں، اور وہاں سے آپ واٹس ایپ سے یا ایمو سے ویڈیو کال کر کے یا آڈیو کال کر کے آپ جو ہے بات کریں گے، فری میں آپ کی بات ہوگی۔ اسی طرح سے محمد عظیم الدین بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں حیدرآباد تلنگانہ سے ہوں، الحمدللہ ہمارا قرعے میں سلیکشن ہو گیا اور ہم پہلی قسط بھی جمع کر دیے، مگر ہمارے حج کے فارم میں والد صاحب کے نام میں اسپیلنگ کی ایک جگہ غلطی بتا رہا ہے، عبدل کی جگہ ادبل آ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کچھ پریشانی تو نہیں ہوگی؟ رہنمائی فرمائیں۔ بھائی عظیم الدین آپ کا نام جو ہے ہو جاتا ہے لکھنے میں، اسپیلنگ گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن آج کل جو ہے اسپیلنگ پر زیادہ ہی دھیان دیا جا رہا ہے، ذرا سا بھی اگر غلط ہوتا ہے تو دقت ہوتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ کے قریب ہی حج کمیٹی کا آفس ہو تو آپ وہاں پہنچ جائیں اور جا کر کے اسے صحیح کرا لیں، ورنہ ایک اپلیکیشن لکھ دیں اور اپلیکیشن میں صاف صاف لکھ دیں کہ ہمارے والد صاحب کا نام عبدل ہے اور اس کی جگہ جو ہے یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ جو ہے اسے صحیح کر دیں، ایڈٹ کر دیں، اس میں کریکشن کر دیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔
اسی طرح سے نور خان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اپلیکیشن فارم میں قربانی کا یس سلیکٹ کیا تھا، لیکن اب ہم قربانی سعودی گورنمنٹ کے تھرو نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی اس کی ایک اپلیکیشن حج کمیٹی میں لگا دو کہ ہماری جو ہے قربانی کو یس کی جگہ نو کر دیا جائے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے نور خان بھائی نے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ حج کمیٹی سے جو ہے فلائٹ اگر ہم لیٹ کرانا چاہیں، بعد میں جانا چاہیں، تو اس کے لیے کرنا ہوگا۔ اس کے لیے بھی بھائی آپ کو اپلیکیشن ہی لگانی ہوگی۔ اسی طرح سے ریاض بھائی نے پوچھا ہے کہ گیس کا الگ سے پیسہ دینا ہوتا ہے؟ بھائی پہلا سلنڈر جو آپ کو ملے گا تو وہ حج کمیٹی کی طرف سے ملے گا۔ اگر آپ زیادہ خرچ کریں گے ایک سے زیادہ، تو پھر آپ حضرات کو وہ خود سے لینا ہوگا۔ اسی طرح سے رؤف خان بھائی نے پوچھا ہے کہ جو ہم پیمنٹ کریں گے کیا حج کمیٹی اس کا بل دے گی؟ بھائی حج کمیٹی کوئی بل نہیں دیتی، حج کمیٹی کی طرف سے آپ کو کوئی بل نہیں ملے گا کسی طرح کا بھی۔ بس اگر آپ قربانی کریں گے تو آپ کو حج میں جانے سے پہلے یعنی 7 تاریخ کو جب آپ حج کے لیے بلڈنگ سے نکلیں گے تو آپ کو جو ہے قربانی کا ایک کوپن دیا جائے گا، اس کے علاوہ آپ کو کوئی بل نہیں دیا جائے گا۔ اور جو کچھ بھی شو ہو رہا ہے یا ہوگا، جو آپ کے سامنے اب جو ہے یہ فارم کھل کر کے آ رہا ہے کور نمبر ڈالنے کے بعد، جس کے اوپر آپ کے فوٹو وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اسی کے اندر شو ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بل سل کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے عامر سید بھائی نے پوچھا ہے کہ بھائی جان ہم 2 لوگ ہیں جو حج پر جا رہے ہیں، دونوں کا مل کر 10,000 ریال لے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں لے جا سکتے ہیں، آپ میں ہمت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے عظیم عبدال بھائی نے پوچھا ہے کہ میرا نام عبدالعزیز ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ حج کے وہاں جو ہے 5-6 دن میں ختم ہو جاتا ہے، تو 35-40 دن وہاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہے منی ویسٹ ہو رہا ہے، یعنی پیسہ جو ہے وہاں خواہ لگ رہا ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے جب حج 5 دن میں ہو جاتا ہے تو باقی دن کیوں رکھا جاتا ہے؟ بھائی 5 دن میں حج ہو گیا، 8 دن آپ کو مدینے میں بھی تو رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے عمرے بھی کرنے ہیں، طواف بھی کرنے ہیں، پھر جو ہے ساری دنیا سے آدمی آیا ہے، سب کی واپسی ہونی ہے، تو اتنی جلدی سب کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ سب کا روٹین بنا رکھا ہے کہ اتنے دن میں، ایک دن میں اتنے حاجی کو ہمیں یہاں سے نکالنا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے نمبر لگتے لگتے یہ 1 مہینہ اس میں لگ جاتا ہے، تو وہ ان کا اپنا حساب ہے۔ بھائی اگر آپ جلدی آنا چاہیں گے تو آپ جلدی بھی آ سکتے ہیں، حج کمیٹی کا وہاں بھی دفتر ہوتا ہے، آفس ہوتا ہے، آپ وہاں جا کر اپلیکیشن لگائیں گے کہ جی مجھے جلدی جانا ہے۔ باقی آپ جو ہے وہاں رہ کر کے خوب عبادت کریں، طواف کریں، عمرے کریں، بہت ساری عبادتیں ہیں آپ جو وہاں کر سکتے ہیں، جو دنیا میں اور کہیں نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ طواف ہی ہے، طواف ساری دنیا میں آپ کہیں نہیں کر سکتے، وہیں کر سکتے ہیں۔ عمرے آپ وہیں کر سکتے ہیں اور کہیں نہیں کر سکتے، تو آپ وہاں زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہوں۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا وائف اور ہسبینڈ کے لیے الگ سے روم ملے گا یا 4-5 بیڈ والے روم میں ہی رہنا پڑے گا؟ ہم کچھ ایکسٹرا جو ہے پیمنٹ دے دیں گے، ہمیں الگ سے ایک روم مل جائے؟ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا، آپ ایکسٹرا پیسے بھی نہیں دے سکتے اور آپ کو جو ہے الگ سے روم بھی نہیں مل سکتا، سب کے ساتھ ہی آپ کو رہنا پڑے گا۔ اسی طرح سے شبانہ بہن نے پوچھا ہے کہ حضرت یہ بتائے کہ حج کے درمیان کتنے دنوں کے لیے جائیں گے؟ 30 دن کے لیے یا 40 یا 35؟ حج کے لیے جو ہے ہم 30 دن سے زیادہ ہی رہیں گے، 40 دن کے قریب جو ہے ہم سب وہاں رہیں گے انشاءاللہ۔ کسی کے 42 دن بھی ہو جائیں گے، 1-2 دن اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن 30 دن سے سب کے اوپر ہی رہیں گے۔ اسی طرح سے محمد عمران بھائی نے پوچھا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے 50,000 روپے کم کا اعلان کیا تھا، تو کیا 50,000 روپے کم ہوگا؟ بھائی یہ بیوقوف بنایا تھا حج کمیٹی نے، یہ جو ہے کم نہیں ہوگا۔ اس میں جو ہے انہوں نے کمی کا اعلان کرنے کے بعد میں 2100 ریال کو ختم کر دیا، تو کم کہاں ہوا؟ ہمیں اس میں کم نظر آ رہے ہیں، لیکن جب ہم 2100 ریال خریدیں گے تو پھر وہیں پہنچے گی بات۔ جیسے پچھلے سال تقریباً 3,96,000 روپے کچھ جمع ہوئے تھے، تو اس میں 2100 ریال بھی ملے تھے،
اس سال جب 2100 ریال نہیں ملیں گے اور ہم 3,45,000 40,000 جمع کریں گے، تو جب ہم 2100 ریال خریدیں گے پھر 4 لاکھ پر بات جائے گی۔ تو اس لیے بھائی یہ صرف بیوقوف بنایا ہے اور کچھ نہیں، پیسے کم نہیں ہوئے۔ تو دوستو یہ تھے آپ حضرات کے سوال جن کا میں نے اچھی طرح سے جواب دے دیا ہے۔ اگر آپ کے من میں پھر بھی کچھ کنفیوژن ہے، آپ کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔